لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات بھیج دیں محمد عزیزان محترم کہ ایک اور مبارک دن میں سے ایک اور مبارک شب کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کے گھر کے اندر ایک ایسا چراغ روشن ہو رہا ہے جو تا قیامت تک بشریت کو خدا سے رابطہ سکھانے آ رہا ہے۔ کس طرح خدا سے رابطہ کرنا ہے یہ چوتھے امام سجاد علیہ السلام نے سکھایا۔ ہر امام نے اپنے دور میں اپنے دور کی مشکلات سختیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانیت کی تربیت کی ہے اور اس کے اقدامات کیے ہیں۔ ہر امام کا دور مختلف ہے، سختیاں الگ ہیں، مشکلات ہیں، بشریت کے تقاضے بھی ہر دور میں الگ الگ تھے۔ اسی طرح امام کے دور میں بھی بہت سختیاں تھیں کہ جہاں اہل بیت کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا، اور کربلا کے بعد کے واقعات آپ کے پیش نظر ضرور ہیں۔ اس دور کے اندر امام نے اہل بیت کے نام کو روشن کیا اور دعاؤں کے ذریعے سے ہر موضوع کو اپنے ماننے والوں تک پہنچایا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو دعاؤں کا خزانہ ہے وہ ساری اور میکسیمم دعائیں جو ہیں وہ امام سجاد علیہ السلام سے ہیں۔ اسی سے بہرحال جتنا ہو سکے گا ایسی ذیل میں ہم کوئی گفتگو جتنی توفیق ہوگی ہم کریں گے۔ بہرحال کہ ان ایام کے پروگرام میں ظاہراً بند حقیر کا آخری پروگرام ہے۔ خدا نے بہرحال توفیق دی اور اللہ کرے کہ ہم نے اس توفیق کا صحیح فائدہ اٹھایا ہو تاکہ خدا ہماری توفیقات میں اضافہ کرتا رہے۔ نعمت کا شکر جو ہے وہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، تو اگر ہم شکر کرتے رہیں گے تو پروردگار نعمت بڑھاتا رہے گا۔ خوب ماہ رجب گزر گیا اور ماہ شعبان اور پھر ماہ رمضان پیشہ پیش آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ماہ شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے، پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس ماہ شعبان میں روزے رکھے خدا کے قرب کے لیے، یعنی گویا خدا کے قریب تو ہوگا، رسول خدا کہتے ہیں کہ میرے بھی وہ قریب ہو جائے گا۔ ائمہ سے روایت ہے کہ جو اس ماہ شعبان میں روزے رکھے گا پروردگار اس پر جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ غنیمت سمجھیں، بہرحال جو آپ سے جتنی توفیق ہو سکے، چھٹی کے دن، ایام کے دن جو آپ سے توفیق ہو، کوشش کریں بہرحال ماہ شعبان کے روزے رکھیں
کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ منادی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کون ہے جو اس ماہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. جو روزے رکھتا ہے اسی کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. ماہ رمضان کے تو روزے دیکھیں واجب ہے، آپ نہیں بھی چاہیں تو بھی آپ نے رکھنا ہی ہے. اب وہ نہیں رکھیں گے تو کیا ہے، سزا بھی ملنی ہے، ظاہر ہے. واجب چھوڑیں گے تو اس کے لیے عطاف ہے، لیکن رکھ لیں گے تو کوئی ثواب تو ہے ہی نہیں کیونکہ واجب ہے. تو آپ گھبرا جائیں گے، اتنی مشکل سے تم روزے رکھتے ہیں، ثواب بھی مولانا صاحب نہیں ہے. تو واجب ہے، واجب تو ادا کرنا ہے آپ نے، چاہے جیسے بھی. سانس لینا واجب ہے، آپ روک دیں کیا ہوگا؟ 2-4 لوگ آئیں گے کاندھوں میں اٹھا کے لے جائیں گے آپ کو، اگر آپ نے سانس روک دی. روزہ بھی ایسی ہے، چھوڑ دیں گے آپ کا اپنا نقصان ہے. قیامت والے دن جو مشکلات ہوں گی وہ انسان نہیں برداشت کر سکتا، اس لیے روزہ بڑا ضروری ہے. وہ تو سب نے رکھنا ہی ہے. تو کمال یہ ہے کہ جہاں پہ آپشن دیے گئے ہیں وہاں رکھے آدمی روزہ، یعنی جہاں مستحب ہے تو وہاں پتہ چلے گا کہ میں خدا سے محبت کے لیے رکھ رہا ہوں روزہ، نہ کہ دکھانے کے لیے. البتہ یہاں پہ بھی فقہی مسئلہ بیان کرتا چلوں، جس کے اوپر قضا روزے ہیں وہ قضا کی نیت کر کے رکھے. یعنی اس کو قضا جو ہیں وہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں، انسان سے قضا روزے، انسان مسافرت میں ہے یا انسان جب بلوغت پہ تو بہت پہلے آ جاتا ہے، لیکن شاید انسان کو اس تک بہت زیادہ ہوش نہ ہو یا بہت زیادہ متوجہ نہ ہو، تو ہو سکتا ہے روزے چھوڑ گئے ہوں، یا ہو سکتا ہے کچھ روزے رکھے ہوں پتہ ہی نہ ہو کہ روزے تو باطل ہو چکے تھے. بہت سارے مسائل جوانوں کے ایسے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے، انہوں نے روزے تو رکھ دیے لیکن روزہ نہیں تھا وہ. تو اس طرح کے مسائل ہیں، تو شرمانا نہیں چاہیے پوچھنے سے. آن لائن سوال جوابات ہیں، اگر آپ شرماتے رہے اور آپ ایک عمل غلط کرتے رہے تو قیامت تک آپ ہی کے لیے مشکلات ہیں. اور آج کے دور کے اندر حجت تمام ہو چکی ہے. کیا بولیں جی مجھے مسئلہ پتہ نہیں تھا، آپ قیامت میں کھڑے ہو کے یہ نہیں بول سکتے پروردگار اتنے تو تمہارے پاس میں نے مولوی بھیجے، کسی سے تم پوچھ لیتے. دوسرا آن لائن اتنے اویلیبل تھے، ان سے پوچھ لیتے. کچھ نہیں تو کتابیں آن لائن موجود تھیں، ان سے. یعنی کتنی آپشن ہیں آج ہمارے پاس. کچھ نہیں تو یوٹیوب پہ لکھ دیں احکام، وہ آپ کی پوری تصویر اور ساری احکام آ جائے گی. تو بہرحال میری گزارش ہے کہ ہم اپنے وضوؤں کو صحیح کر لیں. میں اکثر لوگوں کو لوگ اتنی مستحبات بہترین ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن واجب وضو صحیح نہیں کر رہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا. اور میں ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ ابھی میں آپ کو دیکھوں گا، آپ کے چہرے پہ داڑھی، آپ جو ہے وہ، تو میں اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ وضو کر کے دکھائیں. خوب اچھی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو بولوں، لیکن اگر آپ کر رہے ہوں اور میں گزر گیا تو مجھے محسوس ہوگا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. ہم نے بھی ایسے سیکھا ہے، ہم بھی وضو کر رہے ہیں، ہمارے استادوں نے دیکھا، کسی نے دیکھا بھائی تم صحیح نہیں کر رہے. کیونکہ بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں سلاٹ فکس ہیں کہ بھائی یہی ہے. اب وہ اصل میں ویسی نہیں ہے، تبدیل ہیں، وہ ویسی نہیں ہے. تھوڑا سا میں پوچھ لوں، اب میں شرم کے آگے نہیں پوچھتا کہ بھائی پتہ نہیں. کوئی شرم کی ضرورت نہیں عزیزان محترم. جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. شرم کرنا ہی نہیں چاہیے. اور وہ بھی حکام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں شرم نہیں کریں. قیامت والے دن پھر کیا کرے گا آدمی؟ کھڑا ہوا ہوگا خدا کی بارگاہ میں، وہاں بولتے کاش پوچھ ہی لیتا میں، کون سی کو میری انسلٹ ہو جانی تھی. عزیزان محترم، غسل، وضو، قرت، خاص طور پہ تلفظ، مخارج، جو صورتیں انسان قرآن میں پڑھتا ہے اس کے مخارج انسان کروا لے. آپ تو ماشاءاللہ عربی معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں پہ کتنے آپ کے لوکل عربی دو بندہ انسان ان کے سامنے پڑھ رہے کہ بھئی میں سورہ حمد پڑھ رہا ہوں، کیا یہ صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا؟ کچھ حروف تو ہیں کہ جن کو مخارج سے صحیح طرح ادا کرنا، اور یہ ضروری ہے، یہ واجبات میں سے. یہ ہم سے ہو نہیں رہے ہوتے، اور ہم مولانا صاحب یہ وظیفہ دے دیں، یہ عمل دے دیں، 40 دن یہ پڑھ لیں، وہ پڑھ لیں، یہ کر لیں. جانے نا جہاں واجبات مشکل میں ہوں، مستحبات کا درخت کہاں لگائیں گے؟ زمین ہی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی. آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ واجبات زمین ہے، مستحبات اس میں جو کاشت کیا جائے گا وہ بیج ہیں. جب زمین ہی نہیں ہے تو آپ بیج جتنے بھی ڈالتے رہیے، کہاں ڈالیں گے آپ بیج؟ تو اپنے واجبات کو بہتر کیجئے، شرمائے مت. عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان محترم، قبر کے اندر شرم نہیں جائے گی، عمل جائے گا. تو بہتر ہے کہ ہم اس کو صحیح کر لیں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا اور
ان کے لیے بدی ہوا ہے. ہمارے لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا بتائیں، یہ باتیں بتانے کی ہیں، جبکہ اساتید ہمارے بہت اصرار کرتے ہیں کہ ممبر پہ جب بھی جاؤ ایک آدھ فقہی مسئلہ ضرور بتایا کرو تاکہ لوگ متوجہ ہوں اس کی طرف، لوگوں کو پتہ ہو. پاکستان ہندوستان میں بہت ساری چیزیں اتنی غلط رائج ہیں معاشرے کے اندر. کہاں سے آئیں؟ وہ سب ایسی کرتے تھے. یہ کہاں سے آئی؟ وہ بھی ایسی کرتے تھے. اتنا بڑا ایک مسئلہ جب انسان بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ خواتین کے ایام ہیں پاک ہونے کے. ہمارے معاشرے میں اسلام کی روح کے حساب سے، احادیث اور فقہ کے حساب سے 11 دن جو ہیں وہ اس کے بعد نفاس پاک ہو جاتا ہے، اور پھر الگ الگ ہیں. ہمارے ہاں 40 دن تک اکثر جگہوں پہ اور انہوں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، 40 دن تک اس چارپائی سے نہیں ہٹنا. یہی 40 دن تو مہم تھے اس بچے کے لیے کہ جو پاک اور طہارت کے ساتھ وہ دودھ پینا تھا جو اس کی گوشت اور پوست میں لگنا تھا، اسی کو آپ نے طاہر نہیں ہونے دیا. کتنا غلط کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں. لیکن کیونکہ ہم نے کبھی زحمت ہی نہیں کی، توضیح المسائل کھول لیں، احکام کی کتاب کھول لیں، تہذیب الاسلام کھول لیں، کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں عزیزان محترم یہ بڑی بن جاتی ہیں. اور پھر جب ہمارے مسائل پھنستے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ مشکل ہماری اپنی ایجاد کی ہوئی ہے، مشکل پروردگار کی طرف سے کوئی نہیں ہے. اتنی زحمت کی ہے عباس کلینی اور اتنے بڑے بڑے علماء نے عزیزان محترم، گاؤں گاؤں دیہات دیہات جا کر حدیثوں کو جمع کیا اور اصول کافی لکھی ہے. ہم نے کتنی زحمت کی ہے آج تک کہ ہم تھوڑی ہدایت کے لیے. کون کہہ رہا ہے کہ آپ ساری پڑھیں، سارے چیپٹر پڑھیں؟ ہمارے استاد آغا شعبان دادشی کہتے ہیں کہ 110 بہار الانوار کی جلدیں ہیں، تو وہ کہنے لگے تم 110 سال تم بغیر ریپیٹ کیے مجلس میں پڑھ سکتے ہو اگر پڑھنا چاہو تو. لیکن کہتے زحمت تو کرو، کھولو تو صحیح کتابیں. ہم لوگ کھولتے نہیں ہیں عزیزان محترم. تو بہرحال اسی ایک کتاب کے لیے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ کوشش کریں صحیفہ سجادیہ کو کھولیں، کچھ کھولیں. امام نے بہت اس مشکل حالات میں تربیت بشریت کے لیے ایک ایسا صحیفہ دیا ہے ہمیں کہ اس کے اندر زندگی کے سارے مسائل بیان ہیں. ہینری کیربن جو فرینچ کرسچن تھا، وہ آیا آیت اللہ مراشی کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ تو انہوں نے کہا کہ تم متوجہ کیسے ہوئے اسلام کے عرفان کی طرف اور خدا سے رابطے کے لیے؟ تو کہتا ہے میں نے صحیفہ سجادیہ کو جب دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ خدا سے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے. وہ کرسچن کو سمجھ میں آ گیا، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا آج تک. علماء بیان کرتے ہیں مفاتیح الجناح تو سب کے پاس ہی ہوتی ہے نا، نہیں ہوتا اپلیکیشن سب کے پاس ہے. 15 دعائیں ہیں اس کے اندر مناجات امام سجاد علیہ السلام کی، 15 مناجات تائبین، مناجات شاکرین، اس کی دعا اس کی دعا. وہ تھوڑی سی زحمت کریں عزیزان محترم، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیں. عربی نہیں اچھی تو ترجمہ پڑھ لیں کہ کس طرح امام خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا سکھا رہے ہیں، کس طرح امام خدا کی بارگاہ میں شکر کرنا سکھا رہے ہیں. ہم کتنی زحمت کرتے ہیں. امام زین العابدین کے جو عبادت کی زینت تھے، یعنی عبادت کی زینت، اور اتنی عبادت کہ ابو حمزہ عثمالی کہ جن کی دعا ہم ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں شبوں کے اندر، یقیناً شاید وہ ابو حمزہ کی پہلی ملاقات ہو امام سے. تو کہتے ہیں میں نے مسجد کوفہ میں دیکھا کہ ایک شخص اتنی شدید طریقے سے خدا کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے، گریہ کر رہا ہے. میں نے کہا یہ کون ہے جوان؟ تو جیسی مسجد کوفہ سے باہر نکلے تو میں نے غلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، حسین ابن علی ابن الحسین ہے، امام حسین کا بیٹا ہے. تو اس وقت کہتا میں امام کی خدمت میں گیا تو امام نے کہا کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے مسجد کوفہ میں عبادت کرنے کا ثواب تو اپنے سینے کے بل چل کر آئے گا. یعنی عبادت، اتنی شدید عبادت کے راوی بیان کرتا ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی، شور مچ گیا، مگر امام نے اپنی عبادت کو ترک نہیں کیا، سجدوں سے سر نہیں اٹھایا. تو کہا مولا آپ متوجہ نہیں ہوئے، آگ لگی ہوئی تھی. تو امام فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے زیادہ قیامت کی آگ خطرناک ہے.
عزیزان ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم نہیں پڑھ سکتے تو ہم بالکل بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں. تو یہ تو نہیں کہا کہ یہی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اول وقت میں تو نماز پڑھ سکتے ہیں. کم از کم انسان اول وقت میں تو پڑھ سکتا ہے. اگر ویسی نماز نہیں پڑھ سکتا، امام عبادت کر رہے تھے، امام کی آواز سرک گئی، راوی نے کہا بعد میں کہ مولا آپ نے دھیان نہیں دیا، آپ کی آواز ہٹ گئی تھی. تو امام فرماتے ہیں مگر تم نہیں جانتے کہ میں کس کے مقابل کھڑا ہوا تھا، اور ابھی میں یوں کر رہا ہوتا ہوں، یوں کر رہا ہوتا ہوں، یوں کر رہا ہوتا ہوں. مکروہات ہیں، راضی نہیں ہے. آپ اپنے کمپنی کے سی او کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ٹائی بالکل سیدھی کر کے، سلوٹے نہ آئیں، ہاتھ میں فائل بالکل صحیح ہو، بالکل سیدھے آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کون ہے کمپنی کا سی او؟ کتنے پیسے دیتا ہے آپ کو؟ کتنے دے دے گا آپ کو؟ کتنی گاڑی، کون سی گاڑی دے گا آپ کو؟ مگر جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے سامنے میں کیسے کھڑا ہوں؟ تو راوی نے کہا مولا ہم کیا کریں، ہماری تو ایسی نمازیں نہیں ہیں. تو کہا مستحبات پہ عمل کر کر اپنی نمازوں کو آگے بڑھاؤ. یعنی جب نماز پڑھے، واجب پڑھے، تو اس کے بعد مستحبات بھی ادا کرے. انسان جتنی ہو سکتا ہے انسان کو کرنی چاہیے. جانے محترم وہ اللہ اکبر کیا، اٹھ گیا، بھاگ گیا. مانگو، مانگنا تو ہے ہی نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب خدا سے کیا مانگے، مگر خدا کو پتہ نہیں ہے. خدا کو سب پتہ ہے عزیزان محترم، مگر خدا چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے. مانگے، مگر ماں نہیں جانتی بچے کو دودھ کی ضرورت ہے. بچہ روتا کیوں ہے؟ جب روتا ہے تو اپنی بھوک کی شدت کے احساس کو متوجہ کرواتا ہے، مگر ماں جانتی نہیں ہے بھوکا ہے. لیکن جب تک روتا نہیں ہے اسے نہیں دیتی ہے کھانا. چھوٹا سا بچہ ہے، بھی بول نہیں سکتا. عزیزان محترم ہم بھی ایسے ہی ہیں. خدا جانتا ہے، مگر خدا جب قرآن میں خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں مستجاب کروں گا. علامہ مجلسی اول کے آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ امام زمانہ سے ان کی ملاقات ہے. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے جب اللہم صلی علی محمد. اور یہاں بریکٹ میں ایک موضوع میں بیان کرتا چلا جاؤں. اکثر لوگ متمنی ہیں، ہونا بھی چاہیے، ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب امام زمانہ سے ملاقات کیسے ہو؟ اچھا کچھ تو ایسے ہیں کہ بڑے آرام سے کہہ بھی دیتے ہیں، سن بھی رہے ہوں گے، کہتے ہیں آغا صاحب ہماری بھی امام سے ملاقات کرا دیجئے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ فلسفہ غیبت یہ ہے کہ امام غیبت میں رہے. فلسفہ ہے یہ، امام غائب ہے. مجھے متمنی، مشتاق، عشق ہونا چاہیے کہ میری امام سے ملاقات ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اپنے اعمالوں کو ویسا کروں جیسا امام چاہتا ہے. اب اگر امام چاہیں گے تو مجھ سے مل لیں گے. خوب اگر امام نہیں چاہیں گے تو مجھے اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا امام تو مل نہیں رہا، میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا. ایسا نہیں ہے عزیزان محترم. امام جہاں بہتر سمجھتے ہیں کسی سے ملنا وہ مل لیتے ہیں. اور بہت سارے ایسے بھی واقعات ہیں کہ جہاں امام ملے ہیں مگر امام نے بتایا نہیں کہ وہ امام ہے. بعد میں انسان کو محسوس ہوتا ہے یا احساس ہوتا ہے. تو امام کا وجود ہر جگہ ہے. امام ایسے نہیں کہ آپ بولیں کہ بھئی یہاں امام نہیں ہوں گے، وہاں امام نہیں ہوں گے، یا فلانی جگہ امام نہیں ہوں گے، یا صرف امام بارگاہ میں امام ہوں گے. نہیں عزیزان، امام ہر جگہ ہیں. کیوں؟ خدا کی قدرت ہے. خدا جس کو 1100 سال سے زیادہ زندہ رکھ سکتا ہے، خدا اسے ہر جگہ بھی رکھ سکتا ہے. خوب یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ امام دیکھ رہے ہیں، اور امام ہر وقت دیکھ رہے ہیں. آپ ہی گھبرائیں نہیں کہ ابھی آپ کو نہیں دیکھ رہے، امام ابھی بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے اعمال امام تک جاتے ہیں عزیزان محترم. ہفتے میں بعض روایات 2 دفعہ کہتی ہیں، لیکن جاتے وقت کیا ہم اپنے امام ہمارے اعمال نامہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یا گریہ کرتے ہیں؟ 2 کنڈیشن سے زیادہ تیسری کنڈیشن نہیں ہے.
اب میں کوئی بھی عمل کروں یہ دیکھوں کہ میرا مولا میرے اس عمل سے راضی ہے یا نہیں ہے. تو اگر تو میں امام کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہوں تو خوش بحال, اور اگر خدا نہ خواستہ عزیزان محترم میں اپنے امام کو ناراض کر رہا ہوں تو میں کیسا مومن ہوں جو اپنے مولا کو تکلیف دے رہا ہوں. خوب جوانوں کے لیے بہرحال یہ واقعہ میں پہلے بھی عرض میں چکا ہوں, لیکن آپ کی حسن سماعت کی نظر کہ ایک غالب دین نے اس کو بیان کیا, مختلف طریقے سے بیان کیا. انہوں نے دیکھا کہ سفر کر رہے تھے مشہد مقدس کی طرف, تو دیکھا ایک لڑکا برابر میں سوار ہے, ظاہراً حلیے سے بڑا ماڈرن لگ رہا تھا, پینٹ جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا تو, لیکن جیسے ایک جگہ پر گاڑی رکی کچھ ہوا تو نماز کا وقت آیا. تو اس جوان نے کہا کہ اگر آپ فوراً نہیں پڑھ رہے تو مجھے اجازت دیجیے میں فوراً نماز پڑھوں. تو پڑھی. تو بعد میں انہوں نے اس سے پوچھا کہ ظاہراً تو تمہارا حلیہ ایسا نہیں لگتا کہ مطلب لباس تم نے بالکل بڑا ماڈرن سا پہنا ہوا ہے, اور لیکن تم نماز کے لیے اتنے تشنا, اتنے فوراً اول ٹائم پہ, ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے بیان کیا کہ میں اپنی گریجویشن کے لیے پیرس گیا, میں وہاں پڑھتا تھا, لیکن شہر مہنگا تھا رہائش کے لیے, تو میں تھوڑے سے فاصلے پر 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ایک ٹاؤن میں نے رینٹ پہ گھر لیا ہوا تھا. 2 سال ہونے کو آئے تھے, میرا آخری ایگزام تھا, اور اس دن میرا ایگزام 8 بجے تھا, فاصلہ جو تھا وہ کچھ گھنٹے کا تھا, لیکن صبح ایک ہی بس جاتی تھی ہمارے ٹاؤن سے, تو میں اس پہ سوار ہو گیا. 6 بجے بس آئی, میں سوار ہوا, کچھ سفر چلا, بس خراب ہو گئی. اب جب بس کے ڈرائیور نے دیکھا, کافی دیر کوشش کی کرنے کی, کچھ نہیں ہوا, تو میں ہائی وے پہ چلا گیا. کچھ اور بھی لوگ تھے کہ شاید کوئی سواری مل جائے جو شہر تک لے جائے, لیکن دور دور تک کوئی سواری نہیں تھی. اب جب ڈرائیور نے بولا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, میکینک کو لانا پڑے گا, تو وہاں پر میں ایک کونے پر بیٹھ گیا اور اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں رکھ کر, کیونکہ میں جب, وہ کہتا ہے میں جب آیا تھا یہاں تو اس سے پہلے اپنے شہر میں نماز پابندی سے پڑھتا تھا, لیکن جب سے میں یہاں آیا تھا تو کچھ ماحول, کچھ اپنی سستی کی وجہ سے نماز میری ضعیف ہو گئی تھی, ترک کر دیتا تھا کبھی کبھی. اس وقت مجھے شدید احساس ہوا. اس وقت میں نے اپنے وقت کے امام سے توسل کیا. میں نے کہا یا امام زمان, میں آپ سے عہد کرتا ہوں, مجھے کسی طریقے سے وہاں تک میرے کمرہ امتحان تک پہنچا دیجئے, میں آج کے بعد نماز اول وقت میں پڑھوں گا. کہتا ہے یہ جیسے ہی میں نے کہا تو دیکھا تھوڑی دیر میں کوئی شخص آیا, اور اس نے ڈرائیور سے کہا کہ تم جاؤ سٹارٹ کرو. اس نے کہا کچھ نہیں ہو, کہہ رہے تم جاؤ سٹارٹ کرو. کہتا اس نے پتہ نہیں کچھ ہاتھ لگایا, اس نے سٹارٹ کیا, بس سٹارٹ ہو گئی. کہتا سب سے پہلے بس میں کودنے والا شخص میں تھا, لیکن جیسے ہی میں دروازے سے اندر ہوا تو وہ شخص دروازے کی طرف سے گھوم کر گزرتا ہوا, اس نے مجھے صرف اتنا کہا, دیکھو جو عہد کیا ہے اس پہ قائم رہنا. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو میرا بدن خشک ہو گیا, اور میں نے کہا کہ یہ میری بات اس شخص کو کیسے پتہ چلی؟ کہتا ہے جب تک میں یہ سمجھتا کہ یہ وقت کا امام ہے, یا امام کی طرف سے آیا ہوا کوئی شخص ہے, میں جیسے ہی نیچے اترا دیکھا وہ شخص غائب ہو چکا تھا. عزیزان محترم, امام کسی جگہ کے محتاج نہیں ہے. آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں, کسی حصے میں ہوں, گاؤں میں ہوں, دیہات میں ہوں, شہر میں ہوں, کہیں پہ بھی ہوں, امام کی دسترس میں ہے. اب یہ میرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کتنا امام سے رابطہ کرتا ہوں. تو علامہ مجلسی اول فرماتے ہیں کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے امام سے کہا کہ مولا مجھے خدا سے مانگنے کا طریقہ بتا دیجیے. تو امام زمانہ نے مجھے صحیفے سجادیہ کی طرف متوجہ کروایا کہ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اپنے پروردگار سے رابطہ پیدا کر سکتے ہو. عزیزان وہ دعائیں میری زندگی میں کہاں ہیں؟ میں آپ سے کیوں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں, 200 سے زیادہ دعائیں ہیں امام کی جو جمع کی گئی ہیں. صحیفے سجادیہ میں 50 سمتنگ ہیں. 50 سے زیادہ
صحیفے سجادیہ کی شر لکھی جا چکی ہے. میں نے آج تک کتنی پڑھی؟ پھر آپ بولیں گے میں مولا امام سجاد آپ کا جشن منانے آیا ہوں. پھر اب آپ ناراض ہوں گے کہ مولانا صاحب خوش کے بجائے رلانے کے چکر میں رہتے ہیں ہر وقت. عزیزان محترم، خوشی تو یہی ہے نا کہ مولا خوش ہوں. وہ میں دنیا کی رضایت کو راضی رکھوں تو روز قیامت میں خدا نے کیا کر رہا ہے؟ بولو جاؤ جس کے لیے راضی رکھ رہے تو انہی کے ساتھ آنا. ہمارے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. عزیزان محترم، سمجھنے کی کوشش کریں. معاملہ بہت نازک ہے. اتنی زحمت کی امام نے کربلا کے بعد 33-34 چند سال جو امام بعد میں زندہ رہے، کن حالات میں. وہ شخص کے جس نے اپنے سامنے 18 یوسف کو قربان ہوتے دیکھا، کتنی سخت زندگی تھی. کنیز کہتی کہ میں نے کبھی بھی امام کو سوتے تھے، کھانا دو تو امام گریا کرتے تھے، پانی دو تو امام گریا کرتے تھے. اس مشکل وقت اور سختی کے عالم میں امام نے یہ دعائیں تعلیم فرمائی کہ جہاں اہل بیت کا نام ختم کرنے کے لیے دشمن تولا ہوا تھا، وہاں امام نے ہر دعا کو محمد و آل محمد پر صلوات سے شروع کیا. اللہم صلی علی محمد آل محمد. عزیزان محترم، بہرحال کچھ زحمت کریں. ماہ شعبان بھی ہے، ماہ شعبان میں مناجات شعبانیہ بھی ہے، تھوڑا سا پڑھیں. ایک آدھ جملہ آپ کی خدمت میں. مناجات شعبانیہ میں انسان پہلے دعا کے حصے میں اپنے آپ کو توڑ کر، اپنے آپ کو شکستہ حالت میں خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. پہلی جگہ میں یہی کہتا ہے شروع میں کہ پروردگار اگر تو نے مجھے رزق نہیں دیا تو مجھے کون رزق دے گا، اور پروردگار اگر تو نے مجھے رسوا کر دیا تو کوئی نہیں جو مجھے عزت دے سکے گا. یہ معرفت ہے عزیزان محترم. خدا ائمہ نے اپنی پوری زندگی گزاری اس لیے کہ ہم خدا کو پہچانیں. خدا کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ ہم خدا کو کتنا پہچان رہے ہیں؟ میں پہلے 8 سال کا تھا، پھر 18 کا ہوا، پھر 28 کا ہوا، پھر 38، پھر 48، اب تو 40 سے اوپر بات بھی نہیں جا رہی ہے. پیکیج بھی شارٹ ہو گیا ہے، فوراً 40. تو جوان آدمی کچھ نہیں، چلتے چلتے گیا، پتہ ہی نہیں چلتا. صحیح تھا، کیا ہوا؟ ہارٹ فیل ہو گیا. اب ہم اس چکر میں ہوں کہ نہیں 40 کے بعد کچھ سوچیں گے، 50 کے بعد کچھ سوچیں گے. اور دور عزیزان محترم گیا. ابھی تو ابھی سے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں، کیونکہ ملک الموت انتظار نہیں کر رہا آج کل، جلدی آ رہا بہت زیادہ. ہاں ابھی آپ کے آمنے سامنے آپ کو، پہلے اتنی ڈیتھ نہیں ہوتی تھی عزیزان محترم، ابھی تو بہت تیزی سے ہوتی ہے. انسان گیا، کل تھا بیٹھا ہوا، دوسرے دن چلا گیا. ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے یہاں سے اٹھ کے نیچے بھی اٹھ پائیں گے، اتر پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے. لیکن میں جی ایسے رہا ہوں جیسے میں نے 100 سال زندہ رہنا ہے. جبکہ آپ دیکھیں شہید دست غیب، آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. شہید دست غیب اپنی کتاب میں واقعہ نقل کرتے ہیں ایک شخص کا کہ اسے حالت احتضار میں بالکل آخری وقت میں تھا. تو کہتے ہیں کہ ان کو تلقین پڑھائی گئی کہ لا الہ الا اللہ کہو، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اشہد ان محمد رسول اللہ. کہنا بڑی مشکل سے اس نے پہلا کلمہ دوسرا کلمے کا دوسرا حصہ پڑھا، بہت مشکل سے کہہ رہا اس نے پڑھا. جب تیسرا ہم نے کہا کہ علی ولی اللہ پڑھو تو اس نے اشارہ کر دیا، نہیں پڑھا جا رہا. ایسے میں اس کی عجیب سی حالت ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا. جبکہ آخری وقت تھا. اس کو ہاسپٹل لے گیا. کہتے ہیں کچھ عرصے اس کو خیوش آیا تو وہ کہتے ہیں دوبارہ ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے کہا تھا اس وقت جب ہم تمہیں تلقین پڑھا رہے تھے تو تم نے تلقین کے شروع کے 2 بولے، تیسرا کیوں نہیں بولا؟ کہتا ہے میں نے دیکھا جب آپ مجھے تلقین پڑھا رہے تھے تو ایک بہت بڑا دیو ہے، اس کے ہاتھ میں زنجیریں ہیں اور اس کے یہ تینوں حلقے ہیں. لا الہ الا اللہ جب آپ نے کہا پڑھو تو مجھے بہت سخت ہوئی کیونکہ وہ زنجیر اپنی طرف کھینچ رہا تھا. میں نے بہرحال پھر بھی توحید کو اپنی طرف لے لیا.
پھر جب آپ نے کہا محمد رسول اللہ کہو تو کہا، وہ بھی اس نے کھینچنے کی کوشش کی مگر وہ بھی میں نے اس سے لے لی. لیکن جب آپ نے کہا علی ولی اللہ کہو تو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور ایک ہاتھ میں اس نے مجھے ایک تھیلا دکھایا. کہا کہ اگر یہ تم نے گواہی دے دی تو یہ تمہارا سارا جتنا بینک بیلنس ہے، جتنا تمہارا مال ہے، تمہیں کچھ نہیں ملنے والا. تو کہہ رہا اس وقت میں نے کہا یہی تو میری ساری جمع پونجی ہے، یہ اگر چلی گئی تو پھر کیا ہوگا. تو کہتا ہے ایسے میں اچانک سے میں نے دیکھا کہ کوئی نورانی شخصیت آئی، اس نے اس دیو کو پاؤں رکھا اور اس کو دبا دیا، اور اچانک سے وہ علی ولی اللہ کی زنجیر میرے ہاتھ میں آ گئی. تو میں مرنے کے بجائے مجھے بچ گیا. میں نے دیکھا کہ میں اپنے آپ کو بستر پہ پایا. عزیزان محترم، حب دنیا، دنیا کی محبت آخری لمحوں میں کلمہ پڑھنے نہیں دے گی. یہ آسان نہیں ہے، یہ سٹوریاں نہیں ہیں عزیزان محترم، یہ حقیقتیں ہیں. شہید دستگیب ایک اور شخص کا کہتے ہیں واقعات، وہ کہتے ہیں بہت سارے، کہتے ہیں ایک اور شخص کا واقعہ بیان کیا کہ جب اسے تلقین کے جملے پڑھا گئے کہ ائمۃ الابرار ائمہ صرف یہی ہیں، تو کہتا اس اشارہ کیا، اس نے نہیں پڑھ پایا. اشارہ کہاں کیا؟ اس کے کمرے میں ایک صندوق رکھا ہوا تھا. کہتا ہے جب ہم صندوق کھولا تو اس میں ایک سند تھی، یعنی ڈاکومنٹ، اور اس نے اشارہ کیا، لایا، پھر اس نے اس کو پھاڑ دیا اور پھر اس کی صحت ٹھیک ہو گئی. تو کہا کہ یہ کیا تھا؟ کہتا ہے جب تم مجھے کہتے تھے کہ ائمہ کو ماننے کے لیے تلقین کرو، تو کہتا ہے کہ ایک شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا صندوق کے، اور اس صندوق میں جو سند تھی وہ میں نے کچھ پیسے دے کر گروی رکھی ہوئی تھی. جیسے ہی میں اقرار کرنے لگتا تھا، وہاں جو کھڑا ہوا شخص تھا وہ کہتا تھا میں سند پھاڑ دوں گا، اور یہ سند مجھے میری جان سے زیادہ عزیز تھی. کہہ رہے جیسے ہی مجھے ذرا سا موقع ملا، میں ہوش میں آیا، میں نے کہا پہلے تو میں اس کو پھاڑوں تاکہ میں آخری وقت میں ائمہ کی ولایت کا اقرار کر سکوں. عزیزان دنیا، یہ جو ہم جمع کر رہے ہیں، جتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی، آخری وقت میں جان کا نکلنا سخت ہو جائے گا. اتنی ساری زندگی میں محنت کی اور آخری وقت میں، اور شیطان پوری کوشش کرتا ہے آخری وقت میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، پوری کوشش کرتا ہے آخری وقت میں آ کے لے جائے. بہتر ہے میں اسی دنیا میں اپنے پروردگار سے رابطہ پیدا کروں. لیکن دعائیں کیوں ہیں؟ جب آپ دعا پڑھتے ہیں تو آپ خود شکستہ ہوتے ہیں، ٹوٹتے ہیں. آپ کو مجھے اپنی اوقات یاد آتی ہے کہ خدا ہے کیا اور میں کیا ہوں. جب میں ہاتھ پھیلاتا ہوں، جب میں گریہ کرتا ہوں، عظمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے ہونے کے سامنے اقرار کرتا ہوں، تو دنیا کی محبتیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں میرے سے. لیکن اگر آپ غرور تکبر میں چلتا رہیں، آپ کبھی کسی سے کچھ مانگے نہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہو، تو تھوڑے عرصے میں انسان غرور ہو جاتا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے کچھ مانگنے کی، میرے پاس تو سب کچھ ہے. یہی غرور تکبر اسے تباہ اور برباد کر دیتا ہے. اس لیے کہا کہ 5 وقت سجدے کرو، اور سید الساجدین کے ماننے والوں کے سجدے طولانی ہونے چاہیے. امام کے سجدوں پہ نشان ایسے تھے کہ امام سال میں کئی دفعہ ان کو کٹواتے تھے. میں تو سجدہ کرتا ہوں، میرے سجدے میں تو دنیا ہے، میں تو ظاہراً خدا کو سجدہ کر رہا ہوں، لیکن قلب تو میرا کہیں اور جھکا ہوا ہے. اور میری نماز تو ہے بھی ایسے ہی، ویسے بھی میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں. اللہ اکبر کیا، نماز کے بعد کے سارے پلان آنا شروع ہو گئے. یہ مصیبت موبائل ایسا ہے کہ نماز میں بھی انسان کو نہیں چھوڑتا، ٹڑنگ 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 بجتا رہتا ہے. اب یہ پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا، کس کا میسج آیا ہو. تاکیبات سے پہلے میں میسج اٹھاتا ہوں کہ جواب دے دوں. یہ میری گرفتاری ہے، یہ میں گرفتار ہوں اس کے ساتھ. عزیزان محترم، خوب کیا ہے، پھینک دیں تھوڑی دیر کے لیے، یہ رابطے کو کٹ کریں. عزیزان محترم، جو اوپر سے ہر وقت آن لائن ڈیٹا ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، اس کے لیے کوشش کریں کہ وجود کو منور کریں. یہ تو تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ کو تو چھوڑتا نہیں ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے جو بعض لوگ نماز کے وقت فون کرتے ہیں. تعجب یہ ہوتا ہے کہ بھائی وقت نماز ہے، اگر خود نہیں پڑھا تو کسی اور کو تو پڑھنے دو. اول وقت انسان پہچانا ہی ایسے جاتا ہے، لیکن وہ اسی ٹائم فون کر دیتے ہیں. جانے محترم، انسان کس چیز سے پہچانا جائے گا؟
جس ٹائم پہ جو صدا آ رہی ہو، جو پکار رہا ہو، اس کے لبیک سے ہی تو انسان کی شخصیت پہچانی جاتی ہے کہ میں ابھی اس ٹائم کہاں ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، کوتاہیاں انسان کے اپنے اندر، ہماری بھی کوتاہیاں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم آپ بولیں گے مولانا صاحب ماشاء اللہ بالکل نہیں. ہم سب سے زیادہ مشکلات ہی مولوی کو ہوتی ہیں، کیونکہ بہت ساری باتیں جانتا ہے اور عمل اس کا ویسا نہیں ہے. آپ تو جتنا بہرحال جانتے ہوں گے انشاءاللہ اس پہ عمل کرتے ہوں گے، لیکن ہم تو بہت کچھ جانتے ہیں لیکن ہمارا عمل ضعف ہے، ضعیف ہے. اور روایات میں ہے کہ جو شخص جانتا ہو اور اس کا عمل اس کے علم سے کم ہو تو خدا اس پر 70 بلائیں نازل کرتا ہے، اور اس میں سے سب سے کم بلا اس کی عبادت میں سے اس کی کیفیت کو چھین لیتا ہے. اب آپ ٹکریں مارتے رہیں. اب بہت سارے بولے مولانا صاحب پھر فائدہ کیا نماز پڑھنے کا؟ نہیں، اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھیں، کیونکہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ کیفیت پیدا کرے گا. عزیزان محترم، آئیں دیکھیں کہ امام بعض چیزیں اپنے اقوال میں خود بتا رہے ہیں. امام اہل بیت کی شناخت کروا رہے ہیں. آئیے دیکھیے کہ امام نے کہاں دشمنوں کے اس گرد و نواح کے اندر اہل بیت کی چند خصوصیات بتائی ہیں. یعنی اپنی خصوصیات کو جب امام خود کہہ رہے ہیں تو ہمیں بہرحال خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے ائمہ کیسے تھے. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. تو بہت اختصار کے ساتھ، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. بہرحال بہت سارے لوگ کلام پڑھنا چاہتے ہیں اور بہرحال ان کا دل بھی ہے. بہرحال جیسے انتظامیہ کہتی ہے، عزیزان محترم اس کا خیال رکھیں، کیونکہ بہرحال آپ جانتے ہیں کہ کس طرح یہ پروگرام ہوتے ہیں اور ہمیں اس کو جاری اور ساری رکھنا ضروری ہے. تو بعض اوقات ایک دو شخص کے چکر میں یہ نہ ہو کہ پروگرام جو ہے ہمارے اوپر نیچے ہو جائیں. تو بہتر ہے جتنی توفیق ہو رہی ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے انجام کریں. آپ کا خلوص، آپ کا اختیار خدا کی بارگاہ میں ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں سامنے اس کا اظہار کروں. دل میرا کھلا ہوا ہو اور خدا کی کیمرہ جو ہے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ انسان کتنی محبت کرتا ہے، کتنا اختیار کرتا ہے. ظاہر دکھا کر انسان دنیا کو تو شاید جلب کر لے گا اپنی طرف، لیکن خدا کی رضا کو نہیں کر سکتا. تو خدا کی رضا جو ہے وہ انسان کے اپنے عمل میں. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جسے خدا نے علم عطا کیا، یعنی ہم عالم ہیں اور یہ علم خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. تبھی آپ دیکھیں کہ امام چاہے کم سن بھی ہے، 7-8 سال کا بھی ہے تو بھی امام ہے، وہ کسی کو نہیں دیا. اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ نے قرآن کے اندر واقعات پڑھے ہوئے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان نبی کا واقعہ، کہ جب حضرت سلیمان نے کہا کہ تخت بلقیس کون لے کر آئے گا، تو کسی نے کہا آدھے دن میں، کسی نے کہا، تو قرآن کہتا ہے کہ ایک شخص جو بیٹھا ہوا تھا اس دربار میں، اس نے کہا کہ میں پلک جھپک، یعنی علم خدا کی طرف سے. یار یہ علم خدا کی طرف سے عطا. اس علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر پایا. جانے محترم، بڑے بڑے لوگوں کی علیہ السلام ابھی چھوٹے سے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بڑے بڑے قاضیوں کو بٹھایا گیا امام کا مقابلہ کریں. امام نے ایک ہی محفل مجلس میں کئی ہزار سوالوں کے جواب دیے. کہنے والوں نے بولا کہ اتنے سارے تو جوابات کے لیے تو کئی گھنٹے لگیں گے سوال کرنے کے لیے، مگر امام نے اس کو پروبیبلٹی کے ساتھ اس طرح ڈیفائن کیا کہ وہ کئی ہزار جواب تھے. جنہوں نے پروبیبلٹی پڑھی ہوتی ہے انہیں بہتر جانتے ہیں. اس طرح جواب دیے، نہیں ہرا پائے. کیسے ہرا پاتے؟ جنہیں اللہ عطا کر رہا ہو. وہ دنیا والے اپنے علم سے اس کو کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ تبھی تو میرے مولا کائنات نے سلونی کا دعویٰ کیا کہ پوچھ لو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے. مگر افسوس سامنے والے شعور اتنا نہیں رکھتے تھے. تو ہم بھی ہوتے تو یہی کرتے ہیں. جانے ہوتا ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ پوچھا. ہم بھی ایسے ہی ہیں. ہمیں تو شکر کریں بچت ہو گئی ہے، ہم لوگ نہیں تھے، ورنہ ہمیں پتہ نہیں کسی اور جگہ میں نام ہوتا. نہیں ہے. لوگوں نے مولا سر پہ بال کتنے ہیں، یہ کتنا ہے، وہ کتنا ہے. پوچھتے امام کہتے ہیں میں دنیا سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. تو مجھے لگتا ہے ناسا والوں نے تو امام سے رابطہ کر لیا ہے، ان کو تو راستے مل گئے ہیں. بھائی ہم لوگ بیچارے ادھر ادھر ہی گھوم رہے ہیں، کیونکہ ہم تو کسی اور چکر میں لگے ہوئے نا. ہم تو ابھی تک اس چکر میں ہمارا تو ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. ایک ماتمی ایک نمازی ہے، ہم تو ابھی تک اسی میں پھنسے ہوئے ہیں.
آج عجیب نہیں ہے آپ کو؟ آپ کسی ابھی آپ کو بھی غور سے بیٹھ کے دیکھیں نہیں، آپ کو کبھی یہ بات عجیب سی نہیں لگتی کہ وہ امام جس نے نماز کی خاطر قیام کیا ہو، اسی کے لیے ہم ڈفرنس کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، امام نماز سے افضل، امام نماز سے افضل، نماز امام سے، کیسی باتیں ہیں یہ؟ جو شریعت کا پاسدار ہو، شریعت کی کوئی چیز جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ادا کرنا ہے۔ رسول خدا کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا جب اذان ہوتی تھی، زرد پڑ جاتا تھا، ان کی زوجہ کہتی ہیں کیوں؟ اللہ پکار رہا ہے، اور وہاں بیٹھے ہوئے کتنا نہیں نماز مسجد چلنے دو۔ عزیزان محترم، اصل دونوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ خوب نماز جب اپنے ٹائم پر کی جائے تو حسین ابن علی کی وجہ سے ادا ہو رہی ہے، اور اگر عزاداری کی جائے تو گویا آپ دوسرے ٹائموں پر نماز کو بچانے کا کام کر رہے ہیں۔ کمپیر کس چیز کو کر رہے ہیں آپ؟ یہ دشمن ہے، آپ کو بزی رکھنا چاہتا ہے، اور کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ٹائم تو اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے پاس تو پڑھی لکھی تو باتیں ہیں نہیں، کتابیں ہم نے پڑھنی نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہم نے لینی نہیں ہے، ترقی ہم نے کرنی نہیں ہے، نفس تو خواہشات کا غلام ہے، تو انہی باتوں کے مزے آتے ہیں ہم لوگوں کو، بھئی یہ لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو۔ عزیزان، باہر نکلیں ان سے، باہر نکلیں۔ امام اتنا کچھ دینا چاہ رہے تھے، ہم نے آج تک ائمہ کی روایات سے کچھ بھی نہیں لیا۔ یہ صحیفہ سجادیہ کے بعد امام کی ایک اور کتاب ہے رسالہ حقوق، یعنی ہر چیز کے حقوق بیان کیے ہیں امام نے، کھولیں اس کو۔ یہ جو اتنے آج معاشرے کے اندر فساد ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے اختلافات ہو رہے ہیں، بچے کو باپ کا، استاد کا حق کیا ہے، ہمسائے کا حق کیا ہے، میرے انڈر میں جو کام کر رہا ہے اس کا حق کیا ہے، میں جس کے سپروائزر ہوں اس کا میرے پہ کیا حق ہے، یعنی سارے حقوق امام نے بیان کیے ہیں۔ ہم سے زحمت ہی نہیں ہوتی ہم کھول لیں اس کو، یہ اختلاف سارے ختم ہو جائیں گے آپ کے۔ کتنا آج معاشرے کے اندر یہ سب سے بڑا ایشو ہوا ہوا ہے، سوشل ایشو، کہ جو فیملی پرابلمز، بریک اپس، یہ سب کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم دین کو لے ہی نہیں رہے، ہم دین کو تو ڈراموں سے لے رہے ہیں سارا، تو ڈراموں میں یہی ہوتا ہے، وہ ساس کبھی بہو بن جاتی ہے، وہ کبھی اس کو ڈائیورٹ، کبھی اس کو دے دیتے ہیں، وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ ہمارا سسٹم ویسے ہی چل رہا ہے عزیزان محترم۔ جب آپ اصلی دروازہ بند کریں گے دین کا تو یہی کھلیں گے پھر آپ کے گھروں کے اندر۔ برباد ہو رہی ہے نسل عزیزان محترم۔ میں اگر آج بول رہا ہوں کہ میرے گھر میں آگ نہیں لگی ہوئی تو خوش نہ ہوں، اطراف میں آگ لگی ہوئی ہے، کل یہ آگ میرے گھر میں بھی آئے گی، تو میں کچھ کروں، روکوں اس کو۔ جب تک تعلیمات اسلامی گھر پہ حاکم نہیں ہوں گی یہی مشکلات ہوں گی۔ بیٹی کو جب آپ گھر سے رخصت کریں تو بیٹی کو یہ کہہ کے رخصت کریں کہ بیٹا اب واپس جنازہ آئے گا، تو وہ ہمیشہ ہر حال میں اپنے گھر میں سیکریفائس کرے گی، اپنے گھر کو آگے لے کے چلے گی۔ لیکن اگر آپ آج صبح شام اچھا یہ کر دیا، اچھا وہ کر دیا، اچھا انہوں نے یہاں نہیں لے کے گئے، اچھا انہوں نے ایسے کپڑے بنا کے دیے، بس وہ دوسرے دن اپنے گھر آ جاتی ہے۔ کیونکہ آج کل تو کال، ٹیلی فون، موبائل سستا اتنا ہے کہ انسان تو چیپ ہے آج کل، تو آپ کر لیں۔ ریسرچ یہی کہتی ہے کہ خواتین دن میں 5000 جملے بولتی ہیں، اس کو بولنا ہے، چاہے کچھ بھی کر لیں۔ آپ گھر سے نکلیں گے اس کے فون شروع ہو جائیں گے، جب آپ واپس آئیں گے تو بھی وہ 2-3 ہزار ہی بول چکی ہوگی، پھر بھی 2000 باقی ہیں۔ مرد 2-2.5 ہزار جملے بولتا ہے، وہ اب جب وہ گھر آئے تو وہ بولتا ہے یہ ہوا، کہتا ہے اچھا، پھر وہ 50-20 جملے اور بولتی، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں لائے، وہ نہیں لائے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہاں جانا تھا، وہاں جانا تھا۔ یہ بیچارہ کہتا ہے ابھی تو میں تھکا ہوا آیا ہوں، تھوڑی دیر تو صبر کر لیں، پھر وہ شروع ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، وہ نیچرل ہے، اس کو کرنا ہے، بٹ اس کو تربیت کرے۔ کس سے بات کرنی؟ آج کتنے لوگ ہمیں کہتے ہیں آقا مسائل ہے زندگی میں، وائف کے ساتھ مسائل ہیں، اس کے ساتھ سمجھ نہیں رہی ہیں، گھر والوں کی زیادہ سنتی ہیں، اس کی سنتی ہیں۔ گھر والے دیکھیں، گھر والے بعض محبتیں نقصان دہ ہوتی ہیں، بعض ماؤں کی محبتیں گھروں کو برباد کرتی ہیں۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم، یہ سوشل ایشو ہے، یہ نیچرل ریئلٹی ہے۔ یہی گھر بنائیں ہم لوگ، اور اگر آپ سے بھی کوئی کبھی مشورہ کرے، کبھی بھی کسی کے گھر کو توڑنے کا مشورہ مت دیں، کہیں نہ کہیں شخص کی بھی غلطی ہے عزیزان محترم۔
جب آپ سے ایک فرد مینج نہیں ہو رہا آج، کل آپ امام زمانہ کی حکومت میں دنیا مینج کریں گے؟ ایک شخص آپ سے مینج نہیں ہو رہا، آپ ایک بیہیویئر کو نہیں کہیں ڈسٹنگ کر پاتے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی مشکل کیا ہے، یہ ہم سے حل نہیں ہو رہا آج۔ بچوں نے ادھم مچایا ہوا ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بچے ہیں، وہ میٹرک پاس تھوڑی ہے کوئی۔ وہ آپ کو تو اکثر لوگوں کو سرکس کا جانور چاہیے، وہ شیر بھی جو ہے وہ کود رہا ہے، اب اس کی تھوڑی اوقات ہے کہ وہ رنگ میں سے کودے، شیر ہے وہ۔ چلے بچے، ان کے اندر انرجی نہیں ہوگی۔ اکثر لوگ مسجد میں ڈانٹتے ہیں، نہیں ڈانٹنا چاہیے بچوں کو، بچے ہیں، ان کو کھیلنے دیں، کودنے دیں، شکر کریں آ رہے ہیں، یہاں روکیں گے کل یہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہوں گے پارٹی منانے کے لیے، آنے دیں ان کو۔ یہ امام نے کیا کیا، یہ امام نے کیا کیا، کیا مطلب امام نے کیا کیا؟ یہ 25 سال امام بیٹھے کیوں رہے؟ وہ تو آپ کھڑے ہو جاتے، وہ امام بہتر جانتے تھے کیا کرنا ہے۔ آپ امام کی اطاعت کریں، نہ کہ آپ امام کو آگے مشورے۔ عزیزان محترم، میں نے کل آپ کو مولا عباس کا ذکر کیا، مولا عباس اطاعت تھی، اطاعت ہے، اطاعت رہے گی، تبھی تو عباس ہے۔ کوئی اور کہاں نظر آتا ہے آپ کو پوری تاریخ کے اندر عباس کے سوا؟ بھائی تو اور بھی تھے امام حسین کے، مگر جہاں عباس ہے وہاں کوئی بھی نہیں آ سکتا، نہ ہو سکتا ہے، کوئی شہید نہیں پہنچ سکتا جہاں پر عباس۔ اطاعت کریں۔ پہلی چیز امام فرماتے ہیں ہمیں خدا نے علم عطا کیا، اور علم ایسا کہ کسی کو بھی عطا نہیں ہوا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر میں موسیٰ اور خضر کے درمیان میں ہوتا، قرآن میں واقعہ ہے نا حضرت موسیٰ اور خضر کا، تو اگر میں موسیٰ اور خضر کے درمیان میں ہوتا تو میں ان دونوں سے زیادہ عالم ہوں۔ اب یہاں پر خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ ہم انبیاء کی جو ہے وہ پرسنالٹی کو کم کر رہے ہیں، انبیاء طول میں ہیں، انبیاء انہی کے ہیں۔ جب آخری امام آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ امام کی جگہ بلند ہے، عزیزان سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ میرا خاندانی معاملہ نہیں ہے کہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ امام، نہ، خدا نے ان کو اس مقام عطا کیا ہے۔ یہی چوتھے امام کی خدمت میں ابو خالد آیا اور دوسرے کسی فرقے سے تھا، جب امام کے پاس آیا تو آپ کے بھائی اللہ نے رسول کے بعد کن کو، تو امام چوتھے امام نے سارے اماموں کے نام بتائے اور آخری تک پہنچے، اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو ہر دور میں لوگوں نے امام کی اطاعت کی ہے، لیکن جو آخری کے دور کے منتظرین ہوں گے وہ ہر امام کے ماننے والوں سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ کیوں؟ کہا کہ لوگوں نے اماموں کو دیکھا اور ان کو نہیں مانا، یہ بغیر دیکھے امام کو مان رہے ہوں گے۔ یہ ہمارے لیے بشارت ہے، یعنی امام کہہ رہے ہیں ہم بہترین میں سے ہیں، تو ہم بہتر کو اور بہتر کریں اور اچھا کریں۔ دوسری چیز جو امام نے فرمائی کہ جو ہمارے پاس ہے وہ حلم ہے، بردباری ہے، خاموش رہنا، صبر کرنا، درگزر کرنا۔ شخص آیا چوتھے امام کو جسارت کی، اس نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، شخص آیا اس نے امام سے جسارت کی، امام نے اسے کہا، امام نے کہا کہ اگر جیسا تم نے کہا ہے میں ویسا ہوں تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر جیسا تم نے کہا ہے میں ویسا نہیں ہوں تو خدا تمہیں معاف کرے۔ بردبار، علم ہونا۔ خوب ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں بعض اوقات، لیکن دل سے معاف نہیں کرتے۔ کر رہے ہیں جاؤ، یعنی معاف بھی کر رہے ہیں اور نہیں، ایسے معاف کر، دل میں قدورت، نفرتیں تھوڑے دنوں کی ہیں، قبر میں لے کے جاؤں گا تو میرے اپنے اندر سے بدبو آئے گی، بہتر ہے کہ خوشبو لے کے جاؤں، درگزر کروں۔ وقت میرے پاس بہت محدود ہے۔ تیسری چیز امام نے فرمایا کہ جو ہمیں عطا ہوئی ہے وہ سخاوت ہے، جود اور کرم، جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پانچویں امام جب آخری وقت میں امام کو غسل دے رہے ہیں تو راوی کہتا ہے کہ میں نے چوتھے امام کے بدن پر بہت سارے نشان دیکھے،
میں نے بعد میں پوچھا 5ویں امام کی خدمت میں کہ یہ آپ کے بابا کے بدن پر کیسے نشان تھے؟ کہا میرے بابا رات کی تنہائی میں اپنی پیٹھ پر فقراء کے لیے سامان لاد کر ان میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ خود امام فقراء، تنگ دست کوئی بھی ہوتا تھا امام اس کو دیتے تھے۔ ہمارے اندر کوئی تھوڑا بہت ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا تو ائمہ سے اپنے آپ کو ریلیٹ کریں کہ بھئی تھوڑی میرے اندر بھی یہ عادت پائی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں فقراء کو، ہم سے تو کوئی ہیلپ مانگے تو اپنا ہے پرایا ہے، انسان ہے دے دیں، ضرورت مند ہے، اپنا ہے پرایا، اپنا پرایا کیا ہوتا ہے جان محترم؟ ائمہ نے کبھی بھی کسی کو دیکھ کر یہ بتا کر نہیں، حتیٰ وہ تو یہ بھی نہیں بتاتے تھے کہ امام ہیں، رات کی تنہائی میں جاتے تھے، جو بھی ہوتا تھا اس کو عطا کرتے تھے۔ ہم بھی ایسی کریں اپنی زندگی کے اندر۔ 3 چیزیں، چوتھی چیز امام نے جو بیان کی وہ یہ ہے کہ امام کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے فصاحت عطا کی ہے، ہمیں لفظوں کے اندر، الفاظ کے اندر وہ فصاحت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ آپ نے نہج البلاغہ بھی دیکھا، اس کے اندر کیا فصاحت ہے، اور خود امام کی دعاؤں کے اندر بھی امام کی زیارت امین اللہ بھی خود چوتھے امام سے ہی منسوب ہے۔ آپ ان زیارت کو پڑھیں، ان دعاؤں کو پڑھیں، یقیناً کوئی بھی ایسی چیز جو انہوں نے بیان کی ہے دنیا کا کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا۔ 5ویں چیز جو امام کہتے ہیں کہ جو ہمیں عطا کی گئی وہ شجاعت ہے، وہ شجاعت کہ ہم نے کبھی بھی، امام کہتے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں کبھی بھی ہم نے پیٹھ نہیں کی، ہم نے اسلام کے دشمن کے مقابلے میں اپنے سینوں کو تان کے امام کھڑے رہے۔ ہر امام نے اپنے دور میں اپنی شجاعت کو دکھایا ہے۔ 6ٹھی اور آخری چیز امام فرماتے ہیں کہ ہمیں جو پروردگار نے خصوصیت عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ مومنین کے قلوب میں ہماری محبت ڈالی ہے۔ اب آپ، امام نے جہاں یہ بیان کیا تھا یہ دشمن اور دربار میں بیان کیا کہ تم کچھ بھی کر لو، تم مومنین کے دلوں سے ہماری محبت نہیں نکال سکتے۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، یہ خدا کا شکر ادا کریں کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، اور یہ اہل بیت کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت ہے۔ لوگ دنیا جتنے پیسے خرچ کر لے، نام بنا لے، اپنے نام کی بلڈنگیں بنا لے، کچھ بھی کر لے، محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ محبت چوتھے امام کی تو آپ کو پتہ ہے کہ حرم بھی اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح بر اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی کہ ہم لوگ مدینہ جائیں اور امام کی زیارت کر سکیں۔ اور یقیناً آج جو ہے وہ کچھ ایک آدھ کوئی خوش نصیب کسی کو عمرے کا بھی کوئی لکی ڈرا نکلنا ہے، مولانا صاحب کو تو پوچھا نہیں، ان میں چلو پبلک ہی نکال دیتے ہیں، خیر ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی توفیق الہی ہے خدا کی طرف سے کہ یہ جو ہے وہ ہمیں وہاں کی زیارت نصیب ہو۔ دشمن کچھ بھی کر لیں، بہرحال دیکھیں دلوں سے محبت نہیں نکالی جا سکتی، اور یہ ہم خدا کا شکر ادا کریں۔ اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے عزیزان محترم کہ میرے بڑے کوئی نیک اعمال ہیں، بڑی اچھی میں کوئی تسبیح نمازیں پڑھتا ہوں، نہ، یہ تو ان کا کرم ہے کہ ان کی محبت میرے دل میں پائی جاتی ہے۔ وقت میرا بالکل آخری ٹائم پر آ گیا، لیکن اس دن میں نے کچھ 3 چیزیں بیان کی تھیں شیطان جس گروہ سے بھاگتا ہے، یعنی 5 گروہ ہیں کہ جس سے شیطان دور ہو جاتا ہے، 2 باقی رہ گئی تھیں، تو مجھے میسیج بھی آنا شروع ہو گیا، مولانا صاحب آج ان 2 کا ذکر کر دیجئے گا، شاید ان میں سے کوئی ایک آدھ ہم کر لیں، شیطان ہم سے بھاگ جائے۔ تو بہرحال بعض اوقات تو شیطان خود ہمارے انسانوں کے دائرے میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان شیطان سے نہیں بھاگ رہا ہوتا ہے، شیطان ان سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں دور رکھے ان خصلتوں سے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے قریب آئے، ایسی چیزیں نہ ہوں ہمارے اندر کہ ہمیں شیطان بولے کہ یہ تو میرا ہی پارٹی کا آدمی ہے، اس کے لیے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن 5 میں نے آپ کی خدمت میں گروہ روایات کی روشنی میں بیان کیے تھے۔ وہ پہلا وہ کہ جو صدق نیت اس کی صاف ہو اور خدا پر توکل کرتا ہو، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جو ذکر صبح اور شام کرتا ہے، ذکر کثرت سے کرتا ہے، شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ تیسری چیز جو مصیبت میں جزا و فضا نہیں کرتا، مصیبت میں شکوہ اور گلہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ چوتھی چیز
کہ جس سے شیطان جو ہے وہ دور رہتا ہے وہ ہے کہ مومن بھائی کو اپنے راضی کرنا. اس رضا کرنے والے سے شیطان دور رہتا ہے. یعنی جو میں اپنے لیے پسند کروں وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کروں. اب اس پسند کا تعلق کسی کپڑے سے نہیں ہے عزیزان محترم کہ میں نے اپنے لیے اچھے کپڑے لیے تو میں آپ کے لیے نہیں. یعنی جو چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, مجھے یہ بری لگتی ہے, وہ مومن بھائی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے. میں چاہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے تو مجھے بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. میں چاہوں میرا کوئی مال نہ کھائے تو مجھے بھی کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے. میں چاہوں کہ میری عزت ہو, میری رسپیکٹ ہو تو مجھے دوسرے کو بھی عزت اور رسپیکٹ دینی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں تو معاش بالکل الٹ ہوا ہے. اچھا اپنے جو ہیں وہ زیادہ زخم دینے والے ہوئے ہیں. اب اگلے کئی لوگ ملتے ہیں, ہاں صاحب مال کھا گئے, مال لیا پیسے نہیں دیے. کون تھا؟ ہاں صاحب اپنا ہی تھا. یعنی اپنا ہی تھا, مسجد میں بھی آتا تھا, مجلس میں بھی آتا تھا. یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. میں کیسے تصور کر سکتا ہوں کسی کا ایک درہم یا ایک ریال کھانا؟ کیسے کھا رہا ہوں میں؟ کیوں میں اپنے آپ کو ایسا کیا ہوا ہے؟ وہ شاید آپ کو یہ بات ویسے سمجھ میں نہ آئے تو آئیں. شہید دستغیب واقعاً خدا ان کے درجات کو بہت بلند کرے. انہوں نے کیا بیانات اور کیا چیزیں لکھ دی ہیں واقعاً. وہ دو شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ جو ایک چھوٹی سی چیز انسان کسی کھا لیتا ہے نا تو ادھر کیا ہوگا. واقعات اور بہت سارے ہیں, منازل الاخرہ اور کتابوں کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے دو لوگوں کا واقعہ بیان کیا. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہوگا تکرار کے لیے تاکہ دوبارہ یاد دہانی ہو جائے. دو لوگ پرانے زمانے میں جو ہے وہ زیارت پر جا رہے تھے کربلا. راستے میں حملہ ہو گیا, ایک کو مار دیا گیا, ایک ہلاک ہو گیا, دوسرا واپس آ گیا. اب جو بچ گیا تھا اس کے خواب میں وہ آیا جو ظاہر نیک کام کے لیے جا رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اجر دیا. دیکھا کہ عالم برزخ میں مرنے کے بعد جب انسان قیامت سے پہلے ایک اور سٹیٹ ہے جہاں انسان جائے گا, وہاں عالم برزخ ہے. تو دیکھا کہ بڑی ہریالی ہے, بڑے باغ ہیں, تو بڑا خوش ہوا کہ بھائی تمہیں تو بڑی اچھی جگہ مل گئی. کہاں مگر کہا کہ یہ ایک بچھو ہے, یہ روز میرے پاؤں کو آ کے کاٹتا ہے اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کیا ہے یہ بچھو؟ کہا ایک دفعہ میں اپنے ایک دوست کے گھر گیا ہوا تھا تو اس نے وہ چاقو جو پھل کو کاٹتا ہے وہ رکھا, چھری چاقو جو چھوڑا, وہ خوبصورت بہت تھا, تو میں نے بغیر بتائے اسے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا. یہ وہ چاقو ہے جو بچھو کی صورت میں آ کے روز مجھے تکلیف دے رہا ہے. ایک چاقو کی کیا قیمت ہوگی اس زمانے میں بھی اور ابھی بھی کیا قیمت ہوگی؟ کیا کروں؟ کہا میرے گھر جاؤ, میری زوجہ کو کہو فلانی جگہ پر وہ چاقو رکھا ہوا ہے, وہ اٹھاؤ اور جا کر اس دوست کے پاس جاؤ اور اسے بولو کہ مجھے معاف کر دے, مجھے اس نے معاف نہیں کیا تو یہ بچھو مجھے قیامت تک کاٹتا رہے گا. عزیزان محترم, یہاں تو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے, ڈاکٹر, پٹیاں, ایمرجنسی, درد میں آرام آ ہی جاتا ہے, ہفتہ 10 دن مہینہ. وہاں عزیزان محترم یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے جو خواب میں آگے اپنی بات بتا دیتے ہیں کہ یہ کر لو. ہر کسی کو نصیب نہیں ہے. کون وہاں سے واپس آیا آج تک؟ یہ علماء نے اس لیے واقعات ہماری خدمت میں بیان کیے کہ ہمیں احساس ہو کہ بعض اوقات ہم ایک ریال ایک دھرم کسی کا کھا لیں گے, سخت بن جائے گا ہمارے لیے قیامت میں. تو کم از کم خیال کریں, مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے کرسچن ہو, کوئی بھی ہو, حق تو حق ہے. کسی کا بھی حق میں کھا رہا ہوں دنیا میں, مجھے دنیا قبر میں اور آخرت میں جواب دینا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر میں اپنے مومن بھائی کو راضی کروں تو شیطان مجھ سے کیا ہے دور چلا جائے گا. عزیزان محترم, پانچویں اور آخری چیز کے شیطان جس سے دور ہوتا ہے اس شخص سے دور ہوتا ہے, اس گروہ سے دور ہوتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے تقسیم پر راضی رہے. کہ اللہ نے جو تمہارے لیے تقسیم کر دے اس پہ راضی رہو. اللہ نے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں محنت نہ کروں, میں محنت کروں, میں اسٹرگل کروں, میں جو کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے, لیکن اس کے بعد جو مجھے عطا ہو رہا ہے مجھے اس پہ راضی رہنا چاہیے.
اب میں اس پہ راضی نہ رہوں، یہ کم ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں۔ عزیزان محترم، ہر کسی کا ایک نظام ہے، اللہ نے سب کو ایک نظام دیا ہوا ہے، اور ایک رزق ہے، لکھا ہوا ہے اللہ نے سب کا۔ اور روایات اور حدیث و قرآن یہی کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ہم نے رزق تمہیں عطا کیا ہے، وعدہ کیا ہے خدا نے روزی کا انسان کی۔ اور یہاں میں ایک اور بات کہتے تھے کہ بہت سے لوگ والدین اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرتے کہ ابھی تو یہ کر رہا ہے، ابھی تو ہے نہیں، کچھ نہیں ہے۔ خدا جب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم نکاح کرو، ہم فضل و کرم کرنے والے ہیں، تو میں خدا کی بات پہ کیوں نہیں یقین کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اصل مجھے خدا پہ یقین ہی نہیں ہے۔ باتوں میں ہے، زندگی میں نہیں ہے۔ اور قرآن تو ویسے بھی ریک میں رکھی ہوئی بک ہے ایک، بس وہ تو جب بیٹی گھر سے رخصت ہوگی تو سر کے اوپر رکھ دیں گے، ورنہ تو غلاف میں لپیٹ کے رکھنا ہے، اس کو کھولنا تو ہے نہیں۔ اتنا اس پہ غلاف چڑھاتے ہیں کہ بس عید میں جب دھول صاف ہوتی ہے تو وہ صاف ہوتی ہے، کھول کے نہیں دیکھنا اس کو۔ قرآن کو آپ کھولیں، 10 آیتیں روایات کی روشنی میں، جو شخص 10 آیتیں روز پڑھتا ہے وہ غافل میں سے نہیں ہے۔ کم سے کم 10 آیتیں تو پڑھیں، کم سے کم غافل تو نہ ہوں۔ باقی پھر 50 پہ جاؤں گا تو کوئی اور درجہ ہے، پھر 50 سے اوپر جاؤں گا تو کوئی اور درجہ ہے، لیکن کم از کم 10 آیتیں تو پڑھوں گا۔ کتنی دیر لگتی ہے 10 آیتیں پڑھنے میں؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 3 گھنٹے تو میں موبائل کے میسج پڑھتا ہوں، واٹس ایپ پڑھتا ہوں، فیس بک پڑھتا ہوں، وہ پتہ نہیں خبریں۔ اور ہمارے یہاں تو لوگوں کو یہ بھی مشکل ہے کہ وہ 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے ٹی وی میں سیاسی تجزیے ہم دیکھتے رہتے ہیں، جس نے کسی مقام پہ نہ قوم کو پہنچانا ہے، نہ ہمیں پہنچانا ہے، نہ دنیا کو، نہ آخرت۔ کسی کو فائدہ اگر ہوا تو ان اینکروں کو فائدہ ضرور ہو گیا، وہ امیر ہو گئے ہیں بہت زیادہ۔ اور ہم بار بار دیکھیں ایک ہی موضوع، ابھی اچھا یہاں آیا تھا، اچھا وہاں آیا تھا، وہاں آیا تھا۔ یہیں سے تو انسان قوم کا شعور پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ تو میں عزیزان محترم، میں اپنے آپ کو اپلفٹ کر سکتا ہوں، لکھ کے میں اور بھی بہت ساری چیزیں لایا تھا کہ آپ کی خدمت پیش کروں گا، لیکن بہرحال وقت جو ہے وہ گزر گیا۔ اور خداوند متعال بہرحال ہماری اس عبادات کو قبول فرمائے۔ پروردگار اپنے آخری حجت کے ظہور میں جلد سے جلد تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو بھی ہم نے سنا کہا ہے، پروردگار ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بھی حاضرین محفل، مجلس، میلاد، جو بھی لوگ ہیں یہاں پر آئے ہیں، اپنی خدمت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی ساری شرعی حاجات کو بیمار کربلا کے صدقے میں جلد سے جلد شفا عطا فرما۔ اور جو لوگ مریض ہیں، بستر بیمار ہیں، کوما پہ ہیں، کینسر کے مریض ہیں، اور جتنے بھی مریض ہیں، بچے ہیں، بہت سے لوگوں نے درخواست کی پروردگار بیمار کربلا کی، آج ولادت کے صدقے میں انہیں جلد سے جلد شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح اور نرینہ عطا فرما۔ پروردگار جن کو اللہ نے اولادیں دی ہیں ان کو امام زمانہ کا سرباز بنا۔ پروردگار جو لوگ رزق کے متمنی ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے انہیں رزق عطا فرما۔ جو لوگ مقروض ہیں، پروردگار اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے قرضوں کو عطا فرما۔ جو لوگ قید و بند کی اسارتیں جھیل رہے ہیں، پروردگار انہیں اسیران کربلا کے صدقے میں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ جو بھی مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہے، پروردگار ان ایام کے صدقے میں، ان ولادتوں کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیج دے محمد والا۔